ایک وقت کی بات ہے جب زندگی سادہ اور لوگ اپنی محنت پر گزارا کرتے تھے۔ ایک سنسان صحرائی علاقے میں شہر کی چہل پہل سے دور دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام جمال تھا اور دوسرے کا نام علی۔ دونوں پیشے سے مزدور تھے، سادہ دل اور محنتی، مگر دولت اور وسائل کی دنیا سے کافی دور۔ ہر صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدوری کے لیے روانہ ہو جاتے تھے۔ دن بھر کی سخت محنت کے بعد شام کو جب تھکے ہارے لوٹتے تو کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ کر روٹی کے چند نوالے بانٹ لیتے۔ ان کی دوستی میں سادگی، خلوص اور ایک خاموشی سی وفاداری جھلکتی تھی۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ ایک دن ایسا آیا جب ان کے درمیان ایک سخت جھگڑا ہو گیا۔ بات اس قدر بڑھ گئی کہ وہ قاضی کے پاس جا پہنچے تاکہ فیصلہ کیا جا سکے۔ جھگڑے کی یہ وجہ تھی کہ انہیں مزدوری کا جو معاوضہ ملا تھا اس پر دونوں نے اپنے اپنے حق کا دعویٰ کر دیا۔ جمال کا کہنا تھا، زیادہ محنت میں نے کی ہے، لہٰذا زیادہ حصہ میرا بنتا ہے۔ علی نے فوراً جواب دیا، میں نے بھی کام برابر سے کیا ہے، بلکہ زیادہ، اس لیے مجھے زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے۔ قاضی ان دونوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور اپنے حق کا دعویٰ کر رہے تھے۔ وہ دونوں قسم کھانے پر بھی تیار تھے۔ فیصلہ مشکل تھا کیونکہ بظاہر دونوں ہی معصوم اور سچے نظر آ رہے تھے اور کوئی ثبوت بھی نہ تھا جس کی وجہ سے فیصلہ ایک ہی حق میں کی جائے۔ معاملہ پیچیدہ تھا اور گواہ یا ثبوت بھی موجود نہ تھا۔ آخرکار قاضی نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے خزانے سے کچھ اضافی اشرفیاں منگوائیں۔ پھر جو رقم دونوں مزدوروں نے اپنی اپنی محنت کے بدلے مانگی تھی، قاضی نے وہ پوری دونوں کو دے دی۔ بظاہر انصاف ہو گیا تھا، دونوں کو وہی ملا جو وہ چاہتے تھے۔ لیکن قاضی کا دل مطمئن نہ تھا، کیونکہ قاضی کا اصل فرض صرف معاملے کو ختم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حق اور ناحق میں فرق کرنے کا تھا۔ انصاف کو اپنے صحیح انجام تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ اگر جھوٹ سچ سے نہ ٹکرائے تو دوبارہ ایسے جھگڑوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور مجرم اپنے گناہ سے بچ نکلتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت قاضی نے اس معاملے کو اگرچہ بظاہر ختم کر دیا، لیکن دل میں یہ عہد کر لیا کہ وہ اس سچ تک ضرور پہنچیں گے۔ اسے یقین تھا کہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے اور جو بھی قصوروار نکلے گا اسے سزا ضرور دی جائے گی۔ یہ وقت کا پہیہ چلتا رہا، دن مہینوں میں بدلتے گئے اور زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہی، مگر ایک دن پھر وہی پرانی تکرار لوٹ آئی۔ جمال غصے سے بھرا ہوا قاضی کے دربار میں حاضر ہوا۔ چہرے پر غم، دکھ اور غصہ ایک ساتھ نمایاں تھا۔ جمال نے قاضی کے سامنے فریاد کی، قاضی صاحب، میں نے علی کو 10 اشرفیاں قرض کے طور پر دی تھی۔ کئی دن ہو چکے ہیں، میں نے بار بار اسے یاد دلایا مگر وہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ قاضی نے فوراً علی کو بلوایا تاکہ اس کی بھی سنی جائے۔ علی کا حاضر ہوا تو اس نے بالکل الٹا دعویٰ کیا۔ بولا، قاضی صاحب، یہ تو الٹا مجھے جھوٹا بنا رہا ہے۔ اصل میں نے اسے 10 اشرفیاں قرض دی تھی۔ اب یہ چالاکی سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا ہے اور اوپر سے 10 مزید اشرفیاں مانگ رہا ہے۔ انصاف کیجیے قاضی صاحب۔ جمال جھٹ سے بولتے ہوئے اٹھا، دیکھیے قاضی صاحب، کیسا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ شخص مجھ سے قرض لیا اور واپس کرنے کی بجائے اب مجھے ہی دھوکہ دینے لگا ہے۔ قاضی صاحب دونوں کو دیکھتے رہ گئے۔ معاملہ پہلے سے ہی زیادہ پیچیدہ تھا۔ دونوں اپنی اپنی بات پر ڈٹے رہے تھے اور دونوں ہی خود کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان پھر سے ایک سچا تھا اور جھوٹا تھا۔ ان سے سچ بلوانا اور حقیقت تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ قاضی نے جب یہ نیا مقدمہ سنا تو ایک بار پھر الجھن میں پڑ گئے۔ اب کی بار معاملہ صرف مزدوری کا نہ تھا، بلکہ قرض جیسی نازک چیز کا سوال تھا اور دونوں کا دعویٰ ایک دوسرے کی ضد میں۔ قاضی بار بار سوچنے لگا، آخر کون جھوٹ بول رہا ہے اور سچ تک کیسے پہنچا جائے۔ آخرکار قاضی نے ایک خاص تدبیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ قاضی نے دونوں کو ایک دن کی مہلت دی اور کہا کہ کل آ کر دوبارہ پیش ہو جائیں۔ اسی رات قاضی نے عام لوگوں جیسے کپڑے پہنا، چہرے چھپائے اور بیس بدل کر چپکے سے جمال کے گھر کے قریب جا پہنچے۔ ماحول پر شام کا سناٹا چھایا ہوا تھا، گلی سنسان تھی اور آس پاس کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ قاضی نے اپنے ساتھ ایک تھیلا لیا جس میں 50 اشرفیاں تھیں۔ اس نے وہ تھیلا جمال کے دروازے کے پاس پھینکا اور خود کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھ سکے آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جمال کا دروازہ کھلا، وہ باہر نکلا اور جب اس کی نظر زمین پر پڑے تھیلے پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ تیزی سے آگے بڑھا، تھیلے کو اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا اور فوراً دروازے کے اندر چلا گیا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لیا۔ قاضی نے خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھا اور پھر وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر
علی کے گھر کی طرف بڑھا، وہاں بھی اسی طریقے کو دہرایا۔ دونوں نے تھیلے کو لے کر گھر گئے۔ اب قاضی نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور فضا میں ٹھنڈی ہوا کی جھونکے چل رہے تھے۔ قاضی نے علی کے دروازے پر جا کر آہستہ سے دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور علی سامنے آ گیا۔ قاضی نے نرمی سے کہا، بھائی صاحب، میں ایک غریب مسافر ہوں، بارش ہونے والی ہے اور میرے پاس سر چھپانے کو کوئی جگہ نہیں، کیا تم مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے سکتے ہو؟ علی نے قاضی کو غور سے دیکھا، مگر کیونکہ قاضی نے بیس بدلا ہوا تھا وہ اسے پہچان نہ سکا۔ علی نے بے جھجک دروازہ پورا کھولا اور کہا، آئیے بھائی، آپ جیسے مسافر کے لیے میرا گھر حاضر ہے، بارش میں باہر رہنا کہاں کا انصاف ہے۔ قاضی کو اندر لے لیا گیا۔ کمرے سے سادگی اور مہمان نوازی کا ماحول تھا۔ اپنے انداز میں باتیں شروع کی، قاضی سے اس کا حال حوالہ پوچھا اور خود بھی اپنے گھر کی حالات، روزمرہ کی محنت اور زندگی کے معمولات کے بارے میں بتایا۔ پھر علی نے مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے سادہ سا کھانا سا بندوبست کیا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ قاضی نے ہر لمحہ علی کے رویے کو غور سے دیکھا، دل میں نوٹ کرتا رہا۔ کھانے کے بعد قاضی اچانک چہرے پر پریشانی طاری کی اور حیرت سے بولا، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ علی فوراً پریشان ہو کر بولا، کیا ہوا بھائی صاحب، خیریت تو ہے؟ قاضی نے تھوڑا رنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا، میرے پاس روپیوں کا ایک تھیلا تھا، ساری جمع پونجی اسی میں تھی، لگتا ہے کہیں راستے میں گر گیا یا چوری ہو گیا، اب میں کیا کروں، میرا تو سب کچھ اسی میں تھا۔ علی نے قاضی کی بات سنی اور تھوڑا سوچ کر بولا، بھائی صاحب، مجھے راستے میں ایک تھیلا ملا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں اس میں کتنی اشرفیاں تھیں اور کیسی دکھتی تھی؟ قاضی نے اطمینان سے جواب دیا، بیٹا، اس تھیلے میں تقریباً 50 اشرفیاں تھی، سونے کی، میری تمام زندگی کی پونجی اسی میں تھی۔ علی فوراً اٹھا کمرے کے ایک کونے میں گیا جہاں اس نے تھیلا چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے اسے کھولا، گنا اور دیکھا کہ واقعی 50 اشرفیاں موجود۔ بغیر کوئی سوال کیے اس نے تھیلا واپس لا کر قاضی کو دے دیا۔ قاضی نے دل کی گہرائیوں سے علی کو دیکھا اور اس کی ایمانداری، مہمان نوازی اور خلوص سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ دل سے دعا دینے لگا، بیٹا، تم جیسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، اللہ تمہیں عزت دے، رزق دے اور سچائی پر قائم رکھے۔ علی نے عاجزی سے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ قاضی اٹھنے لگا تو علی نے ادب سے کہا، بھائی صاحب، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، باہر بارش بھی ہو سکتی ہے، آپ یہیں ٹھہر جائیں، صبح چلے جانا۔ مگر قاضی نے نرمی سے بہانہ بنا کر کہا، نہیں بیٹا، مجھے ابھی جانا ضروری ہے، ایک کام باقی ہے، اور وہ علی کے گھر سے خاموشی سے نکل گیا۔ قاضی اب سیدھے جمال کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی دستک دی ہی تھی کہ اندر سے ایک غصے بھری آواز گونجی، کون ہے؟ تم اس وقت رات میں یہاں کیا لینے آئے ہو؟ قاضی نے تحمل سے جواب دیا، بھائی صاحب، ایک ضروری کام ہے، کرم کر کے دروازہ کھولیں، کچھ بات کرنی ہے۔ جمال غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور تیز لہجے میں بولا، جلدی بتاؤ کیا کام ہے، رات کے وقت بھی تم لوگوں کو چین نہیں ہے؟ تو قاضی نے نرمی سے کہا، بھائی صاحب، میں ایک مسافر ہوں، آج کی رات گزارنے کے لیے کسی پناہ کی تلاش میں ہوں، کیا آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے؟ جمال نے بے رخی سے جواب دیا، نہیں، میرے گھر میں تو اتنی تنگی ہے کہ ہم خود بمشکل سوتے ہیں، اگر تمہیں بھی رکھ لوں تو ہم کہاں جائیں گے؟ جاؤ یہاں سے، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ قاضی نے تحمل سے سر ہلاتے اور ایک لمحے بعد بولا، ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک اور بات ہے، شام کو اسی گلی میں میرا ایک تھیلا گم ہو گیا ہے جس میں 50 اشرفیاں تھی، میں زیادہ دور نہیں گیا تھا، مجھے شک ہے کہ وہ یہیں کہیں گرا ہوگا، بہت ڈھونڈ چکا ہوں مگر نہیں ملا۔ قاضی کی باتیں سنتے ہی جمال کا چہرہ تیز ہو گیا اور وہ فوراً بدتمیزی پر اتر آیا۔ غصے سے بولا، کیا بکواس ہے یہ، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب مجھ پر الزام لگانے آئے ہو؟ شرم کرو کچھ، یہاں تو صرف میرا ہی گھر ہے اور میں نے کوئی تھیلا نہیں دیکھا۔ قاضی کی اس پوری تحقیق، چھان بین اور خاموش مشاہدے کے پیچھے ایک گہرا مقصد چھپا ہوا تھا جسے آپ بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ لہٰذا قاضی رات کے وقت علی اور جمال کے رویے کو دیکھنے کے بعد خاموشی سے اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ ساری رات اس نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ دل میں محسوس کر لیا۔ اب فیصلہ کرنے کا وقت تھا۔ صبح ہوتے ہی قاضی دربار میں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور کچھ ہی دیر میں جمال اور علی کو بھی دربار میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی نے سنجیدہ لہجے میں دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، میں ایک بار پھر تم دونوں کو خبردار کر رہا ہوں، اب مجھے سچ اور جھوٹ دونوں کا پتہ چل چکا ہے۔ میرے پاس آنکھوں دیکھا ثبوت موجود ہے جو میں انکار کرنے والوں کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی مان لے، سچ بتا دیں تو شاید اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے۔ سزا سے بچنے کا یہی واحد راستہ ہے۔
یہ سن کر جمال فوراً بول اٹھا، اس کا لہجہ اونچا اور زبردستی سے بھرا ہوا تھا۔ قاضی صاحب، مجھے تو آپ کا پچھلا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا، میں آج بھی وہی کہتا ہوں جو کل کہا تھا، انصاف چاہیے مجھے، جھوٹا صرف علی ہے۔ قاضی نے خاموشی سے جمال کو دیکھا، پھر علی کی طرف رخ کیا۔ علی نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، قاضی صاحب، آپ کو اختیار ہے، فیصلہ آپ ہی کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ہم دونوں نے اپنی بات کہہ دی، اب آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کریں۔ لہٰذا قاضی نے جمال کی طرف نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، صاف صاف بتا دو سچ کیا ہے۔ مگر جمال ضد پر اڑ رہا ہے، مسلسل اپنی پرانی بات دہرا رہا۔ قاضی صاحب، میں سچا ہوں، میں نے علی سے کوئی قرض نہیں لیا۔ قاضی خاموشی سے سنتے رہے، لیکن وہ سب جان چکے تھے۔ بالآخر قاضی صاحب نے وہ سب کچھ ظاہر کر دیا جو رات انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قاضی صاحب نے جمال کے گھر اپنا چپ کر آنے، تھیلا پھینکنے اور پھر جمال کو تھیلا اٹھا کر اندر لے جاتے ہوئے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ یہ سنتے ہی علی حیرت سے قاضی کی طرف دیکھنے لگا اور جمال کا چہرے کا ہوش اڑ گیا، مگر پھر بھی وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ ہڈ ہرمی سے بولا، قاضی صاحب، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے کوئی تھیلا نہیں لیا اور نہ ہی علی سے قرض لیا۔ اب قاضی صاحب کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا۔ انہوں نے علی کو تمام الزامات سے بری کر دیا اور جمال پر جھوٹ بولنے اور چوری کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی۔ چند دن بعد اب سخت مشقت والی سزا کا کچھ حصہ بھگت چکا تھا تو قاضی نے اسے بلایا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا، اب تو سزا کاٹ رہے ہو، بیٹا اب تو سچ بتا دو، غلطی کس کی تھی؟ اس بار جمال کا سر جھکا ہوا تھا، لہجہ ٹوٹا ہوا دل۔ نرمی سے اس نے دھیرے سے کہا، قاضی صاحب، گنہگار میں ہی ہوں، میں نے علی سے قرض لیا تھا اور رات کو وہ تھیلا ہی میں نے اٹھایا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میں شرمندہ ہوں۔ یہ پوری تحقیق دراصل قاضی کسی اور مقصد کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ ان کا خاص مقصد جو وقت گزر چکا تھا، قاضی کو ایک ایسے سچ اور ایماندار شخص کی تلاش تھی جو نہ صرف وفادار ہو بلکہ اس کی قربت اور اعتماد کا اہم بھی ہو۔ جب پوری حقیقت کے بعد قاضی کو یقین ہو گیا کہ علی ہی سچا اور باکردار انسان ہے تو اس نے علی کو سرکاری طور پر اب مشیر خاص مقرر کیا، ایک بڑی تنخواہ اور ایک خوبصورت رہائشیں بھی عطا کی۔ علی کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہ تھا۔ وہ جو کل تک مزدوری کرتا تھا، آج قاضی کا قریب ترین ساتھی بن چکا تھا۔ یہ سب صرف اس کی ایمانداری، سچائی اور صبر کا نتیجہ تھا، اور جمال کو جھوٹ اور لالچ کے بدلے جلالت کی زندگی ملی۔ تو دوستوں، یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے کہ سچائی ہی انسان کا قیمتی زورہ ہے۔ جو شخص دل سے سچا اور صاف ہوتا ہے، وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وقت آنے پر اللہ تعالیٰ اسے عزت اور کامیابی ضرور عطا کرتا ہے۔ سچائی کے وسیلے سے ہی آپ کو وہی مقام مل سکتا ہے جو آپ علم اور طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر علی بھی جھوٹ کا سہارا لیتا یا قاضی کا تھیلا چرا لیتا تو شاید وہ بھی آج عبرت کا نشانہ ہوتا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچائی ہی ترقی اور کامیابی کا واحد راستہ ہے، اور سچا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔